بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت لیگیسی محرم اسپیشل ایپیسوڈ 2۔ عنوان یوم عاشورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا پیغام۔ تعارف۔ محترم ناظرین، آج کے قسط میں ہم یوم عاشورہ کے 3 بنیادی پہلوؤں کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا پس منظر۔ 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم عاشورہ سے تعلق۔ 3، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور اہل سنت والجماعت۔ شفق 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کی ہلاکت۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن وہ عظیم دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس معجزے پر شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور بنی اسرائیل بھی اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے تھے۔ 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم عاشورہ سے تعلق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ روزے کا ثواب: صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی میں امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر اگلا سال پایا تو 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھوں گا۔ مسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و قربانی۔ اسی یوم عاشورہ کے دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قربانیاں پیش کیں۔ اہم بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم و جابر حکومت کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی قربانی ظلم کے خلاف اور دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام اہل سنت خصوصاً دیوبندی اکابرین کے نزدیک بہت بلند ہے۔ وہ نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار اور اہل بیت کے عظیم رہنما تھے۔ محبت صحابہ وہ اہل بیت دیوبندی موقف۔ اہل سنت والجماعت دیوبند کا موقف ہمیشہ سے واضح، متوازن اور دلائل پر مبنی رہا ہے۔ ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا احترام واجب سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو عظیم ترین قربانی مانتے ہیں، مگر کربلا کے واقعے کو محض غم و ماتم تک محدود نہیں کرتے، بلکہ صبر، تقوی اور قربانی کے پیغام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مستند حوالہ جات: فتاوی رشیدیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم الفیوزات، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ شہادت حسین، مفتی محمد تقی عثمانی مدد ذلہ۔ آج کا سبق: ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، دین کی خاطر قربانی دینا، اختلافات میں بھی ادب، محبت اور اعتدال کو اپنانا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان رشتے، محبت اور وفاداری کو سمجھنا۔ دعا: اللہم اجعلنا من المتقین ومن الصابرین ومن المحبین لأہل بیت نبیک والصحابۃ اجمعین، آمین۔ دعوت: اس قسط کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ صحیح عقیدہ، محبت اور اتحاد کا پیغام عام ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی دعائیں لکھیں۔ اگلی قسط کا اعلان۔ ایپیسوڈ 3، کربلا کا میدان، دیوبند کا موقف، دلائل اور سبق۔